اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ آج کی ہماری ویڈیو ہے حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک بہت ہی خوبصورت فرمان آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سلطان العارفین، آپ کے پاس ایک شخص آیا گھبرایا ہوا اور کہا کہ حضرت میں بہت پریشان ہوں، بہت زیادہ پریشان ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا، کیوں پریشان ہے؟ تو اس شخص نے فرمایا کہ کوئی بندہ دور سے تیر چلاتا ہے اور وہ آ کے سیدھا نشانے پہ لگتا ہے۔ میں اس وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوں کیونکہ وہ روز تیر چلاتا ہے اور روز مجھے لگتا ہے، جس کی وجہ سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، میں پریشان ہوں، مصائب کا شکار ہوں اس وجہ سے۔ تو آپ میری ایسی کوئی رہنمائی فرمائیں، میری کوئی مدد فرمائیں، مجھے کچھ بتائیں کہ میں اس کے جو تیر چلاتا ہے میں اس کے تیر سے محفوظ رہوں، جو آزمائش اس کی وجہ سے مجھ پہ آتی ہے میں اس سے محفوظ ہوں، جو تکلیف اس کی وجہ سے مجھے پہنچتی ہے میں ان تکلیف سے محفوظ رہوں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ اس کا صرف ایک ہی حل ہے۔ تو اس نے فرمایا کیا؟ کہ میں تو اس مصیبت سے نجات چاہتا ہوں کسی بھی صورت میں، جو بھی حل ہو آپ مجھے بتائیں، میں وہ ضرور کروں گا۔ تو سلطان العارفین حضرت سلطان العاشقین حضرت سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ تم اس کے اتنے قریب ہو جا کہ جو تیر کھینچنے کا درمیان کا جو فاصلہ ہے نا وہ فاصلہ نہ رہے، یعنی تو اس کے بالکل قریب ہو جا کہ جو تیر وہ کھینچتا ہے وہ فاصلہ ہی ختم ہو جائے، تو اور وہ ایک ہو جائے، تو اس مصائب سے، اس پریشانی سے، اس تکلیف سے بچ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اب اس آپ کے فرمان کے اوپر ہم غور کریں تو اس کے ذریعے آپ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ جو مشکلات اور تکالیف، جو پریشانیاں، جو آزمائش ہمارے اوپر آتی ہیں وہ اس وجہ سے آتی ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دور ہیں، اور جب ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ جو اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں، اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے ہیں، ان کو نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، یعنی ان کو نہ تو کوئی دنیا میں خوف ہوگا، نہ قبر میں، نہ حشر میں، کہیں بھی ان کو خوف نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہو گئے، اللہ تعالیٰ کی ذات میں فنا ہو گئے۔ اب جو بندہ اللہ تعالیٰ کا ہو گیا تو اس کے اوپر کیا آزمائش آئے گی، کیا پریشانی آئے گی، کیا تکلیف آئے گی؟ تو کتنا پیارا آپ کا یہ فرمان ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب ہو جاؤ تو پھر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ تمہارے اوپر کوئی آزمائش آئے، کوئی تکلیف آئے، کوئی تنگی آئے۔ یہ آزمائشیں، تکالیف اور تنگیاں اور یہ جو پریشانیاں ہیں وہ اس وجہ سے ہیں کہ تم اس سے دور ہو، اور وہ تمہیں پھر یہ دیتا ہے تاکہ تم میرے قریب ہو جاؤ۔ آزمائش، پریشانی کیوں آتی ہے؟ کیونکہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، اور جب تم خود ہی اس کے قریب ہو جاؤ تو پھر وہ کیسے تمہارے اوپر آزمائش اور تکلیف اور پریشانیاں دے گا؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں کہ مجھے کیا پڑی ہے کہ میں تمہیں دوزخ میں ڈالوں، میں تمہیں عذاب دوں، مجھے کیا پڑی ہے؟ تم سارے کافر ہو جاؤ تو اس سے بھی مجھے کوئی فرق نہیں پڑنے والا، میری کوئی شان میں نعوذ باللہ کوئی کمی آئے گی؟ اگر تم سارے ہی مومن مسلمان ہو جاؤ، سارے ہی عبادت کرنا شروع کر دو، تب بھی میری شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ تو یہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فرمان بہت ہی اہم ہے ہمارے لیے کہ آج ہم پریشانیاں، مشکلات، تکلیف اور آزمائش کا شکار کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم نے دنیا کی طرف اپنا رخ کر لیا اور اللہ تعالیٰ کو اپنے پس پشت ڈال دیا۔ اب ہم نے کیا کرنا تھا؟ اولیاء اللہ جو ہے نا وہ انبیاء علیہ السلام کے قدموں پہ ہیں، انہوں نے انبیاء کی صحیح پیروی کی ہے، اور وہیں جو ایک فرقہ ہے نا وہ حق پہ ہے، انہوں نے انبیاء کی پیروی اصل کی ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ اپنے سینے کو، اپنے رخ کو اللہ تعالیٰ کی طرف کر دیا،
اور وہ آزمائش، پریشانیاں، دکھ، تکلیفیں، دنیا کو اللہ تعالیٰ نے، دنیا کی تمام تر مخلوق کو، پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے ان کے قدموں میں ڈال دیا۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ اس کے بالکل برعکس کیا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے پس پشت ڈال دیا اور دنیا کو اپنے آگے رکھ لیا اور دنیا کے پیچھے ہو لیے اور اللہ تعالیٰ کو پوچھا ہی نہ۔ تو پھر وہ آزمائش دیتا ہے کہ تاکہ اے بندے تو سنبھل جا، تو میری طرف آ جا۔ اور جب ہم پہلے ہی اپنا رخ مالک کی طرف کر لیں گے تو پھر کہاں سے ہمارے اوپر آزمائش آئے گی؟ ہمارے اوپر کوئی تکلیف کیوں آئے گی؟ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو 2 وقت کا آپ کھانا کھاتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لوگوں کے ذمے لگایا ہوا تھا، وہ آپ کو کھانا دیتے تھے۔ ایک دن آپ بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے رو پڑے، آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ یہ کہاں تو نے مجھے پھنسا دیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو تجھے کھانا کھلاتے ہیں یہ میں نے اس لیے ان کے ذمے لگایا تاکہ ان کھانا کھلانے کی وجہ سے، تجھے کھانا کھلانے کی وجہ سے میں کل کو ان کو بخش دوں۔ تو اللہ تعالیٰ تو بہانے تلاش کر رہا ہے ہمیں بخشنے کے۔ وہ تو مرزا عبد القادر بیدل فرماتے ہیں کہ وہ تو مطلق کریم ہے، کریم مطلق ہے، یعنی اس کا کرم جو ہے نا وہ ہر وقت بہانے تلاش کر رہا ہے تاکہ میرا بندہ میری طرف لوٹ آئے، میری طرف لوٹ آئے۔ اسی وجہ سے وہ ہمیں دکھ، تکلیف، پریشانیوں، آزمائش بھیجتا ہے تاکہ دنیا کی مال و اسباب کی، اولاد کی، تمام تر چیزوں کی حقیقت ہمارے اوپر واضح ہو، تاکہ ہمیں پتہ چلے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔